کامران بتائیے گا اس اجلاس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بار بار اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے، جو ان کے پاکستان کے جو تحفظات ہیں اس کو بھی اس میں ریز کر کے اس کا ایک اس پہ کلیئرٹی جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہ پیس غزہ پیس فورس جو ہوگی اس کا ایکچوئل مینڈیٹ کیا ہوگا، وہ کیا کام کرے گی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ بورڈ آف پیس کا افتتاحی سمٹ ہے، اور آپ امریکی صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ پیس پلان تھا جی، اس کا یہ سیکنڈ فیز تھا، لیکن انیشلی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بورڈ آف پیس غزہ میں امن کے لیے کام کرے گا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو اس کا چارٹر سامنے آیا تو اس میں انہوں نے دنیا بھر میں کہا کہ جو تنازعات ہوں گے تو اس کے لیے یہ ڈپلومیسی اور جو پولیٹیکل سولوشن کے لیے ڈائلاگ کے ذریعے یہ کام کرے گا۔ اب یہ جو سمٹ ہو رہا ہے کیونکہ فوکس غزہ کے اوپر ہے، دو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ ایک تو امریکی صدر ٹرمپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جو خطاب کیا اس میں مختلف کنٹریز نے جو کنٹریبیوشن دی ہیں ریکنسٹرکشن کے لیے غزہ کے لیے، اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور دوسرا انہوں نے جو ابھی تک میرے خیال میں جو میں نے ان کی تقریر سنی ہے کہ کچھ ممالک نے جو آفر کیا ہے کہ اپنے ٹروپس کو کنٹریبیوٹ کریں گے، انہوں نے کئی ملکوں کا نام لیا لیکن پاکستان کا نام ابھی تک نہیں آیا اس میں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ پاکستان کا اصولی طور پر تو ہم کیونکہ اس غزہ پیس پلان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ نہ صرف پاکستان سپورٹ کرتا ہے بلکہ 8 جو مسلم بلاک کے اہم ممالک ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اصولی طور پر پاکستان نے بھی انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا حصہ بننے کا ایک انڈیکیشن دی تھی، لیکن اس میں جو دو بڑی شرائط پاکستان نے رکھی تھی کہ ایک کہ جو غزہ میں جو بھی اگر انٹرنیشنل فورس ڈپلائی ہوتی ہے اس کا مینڈیٹ بہت واضح ہونا چاہیے، اور مینڈیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کام وہاں پر امن قائم کرنا ہے، پیس کیپنگ ہے، کسی فوجی آپریشن میں وہ حصہ نہیں لیں گے۔ نمبر 2، کسی بھی فلسطینی گروپ کو، وہ حماس ہو یا کوئی اور ہو، غیر مسلح کرنے میں اس فورس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اگر تو یہ واضح مینڈیٹ آ جاتا ہے پھر پاکستان اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی تک جن ملکوں نے کمٹ کیا ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں آیا، تو اس حوالے سے میرے خیال میں ابھی چیزیں طے ہونا باقی ہیں، خاص کر کے اس مینڈیٹ سے متعلق۔ تو میرا خیال ہے آئیڈلی پاکستان تو شاید یہی چاہے کہ پاکستان امریکہ کو ناراض بھی نہ کرے اور اس میں شامل بھی نہ ہو، تو یہ میرے خیال میں یہ شاید ایک آئیڈل سچویشن ہوگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا اگر جو ہے اس جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اگر اس کا یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے، اور اس میں پھر پاکستان اگر منع کر دیتا ہے، اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں امریکہ سے، یا صدر ٹرمپ جس طرح سے آ کے آج بھی انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، شہباز شریف صاحب کی تعریف کی، تو کیا پاکستان اس کو ایوائڈ کر پائے گا؟ دیکھیں، ابھی تک میرا خیال ہے جو امریکی انتظامیہ ہے، اور آج سے آئی تھنک چند ہفتے پہلے بھی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو نے، انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں کئی ممالک شامل ہونے کا انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ ہم پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروپوزل کے اوپر سوچنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے یا غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بٹ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ کئی ممالک کے اور پاکستان کے بھی اس کو لے کر کے کنسرنز ہیں جو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر تو پاکستان کی سینسٹیوٹی کو بھی وہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان آلریڈی یہ جو اپنے کنسرنز ہیں وہ کنوے کر چکا ہے ٹرمپ کو، اور اس بورڈ آف پیس کے اجلاس سے پہلے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائن کے اوپر پاکستان کی فیلڈ مارشل کی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ایشو زیر بحث آیا تھا، اور پاکستان کے کنسرنز کے باوجود اگر آج امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کی، پاکستان کی فیلڈ مارشل کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ابھی تک پاکستان اس معاملے کو اچھے طریقے سے مینج کر رہا ہے، کہ شاید کچھ ایسا نقطہ یا ایسا پوائنٹ نہ آئے کہ اس ایشو کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ تو ابھی تک تو لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی اتنا منفی اثر پڑ نہیں رہا۔ جی کامران، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی، اگر میں نے ٹھیک پڑھی اور خبر وہ اگر وہ ٹھیک تھی، آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں پتہ نہیں چلتا کون سی خبر ٹھیک ہے اور کون سی نہیں ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہاں اسرائیل نے بھی اس پہ انہوں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ پاکستانی فورسز پہ وہ شاید خوش نہیں تھے اس کا یہ پروسیس کا حصہ بننے پہ، لہٰذا امریکنز بھی اگر دباؤ نہیں ڈال رہے پاکستان پہ کہ آپ اپنا شیئر دیں فورسز کا، تو اس کے پیچھے اس کی اسرائیل کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دے آر ناٹ کین، لہٰذا امریکنز ابھی آپ کو دباؤ میں نہیں لا رہے، ادروائز تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں
اگر وہ کہتے تو ہمارے تو مشکل ہو جاتا، ہم نہ کرتے. تو دا کریڈٹ گوز ٹو اگر اسرائیل کے وہ نہیں چاہ رہا کہ پاکستانی فورسز ہیں. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں بالکل آئی تھنک ہمیں بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک ٹینشن بھی چلتی رہتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان بیانات کی حد تک، یا جو کنسرن جو ہماری فلسطین کو لے کر کے ہسٹوریکلی جو پوزیشن رہی ہے وہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اس میں جب یہ بورڈ آف پیس بھی بن رہا تھا اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا بھی ذکر تھا، تو اسرائیل نے خاص کر کے ترکی کا ذکر کیا تھا کہ ان کے کردار کو ہم پسند نہیں کریں گے، اور ایون وہ بورڈ آف پیس میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں ملک شامل ہوں. لیکن امریکہ نے ان کے اس کنسرن کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو بورڈ آف پیس میں شامل کیا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بات کی آئی تھنک چند ہفتے پہلے جو اسرائیل میں انڈیا میں اسرائیل کے جو سفیر ہیں انہوں نے وہاں پر ایک لوکل میڈیا کو انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا جب پاکستان کے کردار سے متعلق بات ہوئی تھی کہ کیا اسرائیل ایکسیپٹ کرے گا پاکستان کو بینگ پارٹ آف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. تو انہوں نے بڑا سیدھا اسٹریٹ آنسر دیا تھا کہ بالکل نہیں، ہم اس طرح کا پاکستان کا کوئی رول جو ہے وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ بالکل اس کے امکانات بالکل موجود ہیں کہ شاید جو اسرائیل نہیں چاہے گا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اس فورس کا حصہ بنے، شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کے لیے وہ نہیں. اچھا آپ کو یہ کیا جتنے مطلب ٹرمپ صاحب جو ہیں رول پلے کر رہے ہیں گڈ کاپ کا، ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، پرائم منسٹر کی بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں. آج تو انہوں نے میرا خیال جہازوں کی تعداد 11 کر دی ہے، آج تو مطلب 5-6 سے شروع ہوئے تھے 11 تک لے گئے. تو وہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا والا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو یہ بیڈ کاپ صاف ظاہر ہے کہ ہماری کنسرنز ہیں، دنیا بھر کی کنسرن ہیں، سو لہٰذا ہمارے لیے جو گڈ کاپ ہیں وہ یہ ٹرمپ صاحب ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھیں ان کی بھی کنسرنز ہیں، آپ کی بھی ہیں، کہیں نہ کہیں گنجائش نکالیں، جو الٹیمیٹلی جس کا خدشات ہیں کہ کسی سٹیج پہ کہا جائے گا پاکستان کو کہ آپ سارے جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں. تو اب لگتا ہے کہ دیٹ از اے ریزن ہی از پلئنگ اے گڈ کاپ اگین گڈ کاپ فار اس. دیکھیں امریکہ کی یا میرے خیال میں اسرائیل کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم انہیں ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان واحد مسلم دنیا کا نیوکلیئر کنٹری ہے کہ ان کو ریکگنائز نہ صحیح تو ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرے. بٹ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی اور ہسٹوریکلی کیا پوزیشن رہی ہے، اس کا پوٹینشیل جو پبلک بیک لیش ہے وہ کیا آ سکتا ہے. خواہش ان کی ضرور ہوگی، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میرے خیال میں جتنا ٹھیک ہے بعض دفعہ ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں، اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جو اس گورنمنٹ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین ہیں، وہ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بڑی گیم تو یہی چل رہی ہے. بٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا افورڈ کر سکتا ہے، اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے. ایون یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اس میں شامل ہونا بھی کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں. اسی لیے پاکستان اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، یا ایک بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں اس طرح کا ارینجمنٹ چاہتا ہے تاکہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے. تو امریکہ کی بالکل خواہش ہوگی، وہاں پر جو ان کی جیوش لابی ہے ان کی بالکل خواہش ہوگی کہ پاکستان کو بھی وہ سو کال جو ابراہم اکارڈ ہے اس میں شامل کیا جائے. بٹ مجھے دور دور تک اس کا امکان ابھی اس طریقے سے ویسے نظر نہیں آتا جو اوور آل اس وقت صورتحال. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک ہم ایک اور چیز بھول رہے ہیں جو پاکستان نے اچھا کام کیا ہے کہ پاکستان جو بھی ٹرمپ کے غزہ انیشیٹو کے حوالے سے پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے علاوہ 7 جو اہم مسلم دنیا کے ملک ہیں اس میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، UAE ہے، انڈونیشیا ہے. یہ ممالک مل کر کلیکٹیولی فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس سے میرے خیال میں تمام نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ باقی ممالک کے لیے بھی آسانی ہے چیزوں کو مینج کرنا.